آزادی کے بعد ہمارا بھارت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کل ہم نے 15 اگست یوم آزادی پر بات کی تھی، کیسے یہ آزادی ہمیں لاکھوں قربانیوں کے بعد ملی ہے۔ آج کا ہمارا عنوان آزادی کے بعد کیا ہوا، آزادی کے بعد ہمارا بھارت کیسا بنا، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے۔ آزادی کے بعد کا منظر۔ میرے عزیز بہنوں، جب 15 اگست 1947 کی رات آزادی کا اعلان ہوا تو ایک طرف خوشی کے نعرے تھے تو دوسری طرف تقسیم کا درد تھا۔ بھارت آزاد تو ہوا لیکن زخمی تھا۔ انگریز اس ملک کو لوٹ کر کھوکھلا کر چکے تھے۔ کوئی کارخانہ نہیں تھا، کوئی اسکول نہیں تھا، غریبی، بھوک، جہالت چاروں طرف تھی۔ اس وقت ہمارے سامنے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ ہم لڑتے رہیں، اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ ہم اس زخمی بھارت کو اپنے خون پسینے سے دوبارہ بنائیں۔ ہمارے بزرگوں نے دوسرا راستہ چنا۔ آزادی کے فوراً بعد سب سے پہلے کام ہوا ہمارے آئین کا، ہمارے کانسٹیٹیوشن کا۔ 26 جنوری 1950 کو ہمارا آئین لاگو ہوا۔ یہ آئین دنیا کا سب سے بہترین آئین تھا کیونکہ اس میں ہر انسان کو برابری کا حق دیا گیا تھا۔ اس میں لکھا گیا کہ اس ملک میں ہر مذہب، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اپنے دین پر آزادی سے چل سکتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیم کے بالکل مطابق تھا کیونکہ اسلام زبردستی کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ آزادی کے بعد بھارت نے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو بنانا شروع کیا۔ بڑے بڑے ڈیم بنے، جیسے پکھرا ننگل ڈیم، جیسے جواہر لال نہرو نے بھارت کا مندر کہا۔ IIT، IIM جیسے بڑے تعلیمی ادارے بنے، ایمس جیسے ہاسپٹل بنے، اسرو بنا جس نے آج چاند تک ہمارا جھنڈا پہنچایا۔ یہ سب آزادی کے بعد کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس میں مسلمانوں کا کیا حصہ تھا؟ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ آزادی کے بعد مسلمان پیچھے رہ گئے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ آزادی کے بعد اس ملک کی بنیاد رکھنے میں مسلمانوں کا خون بھی شامل ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم بنے۔ انہوں نے ہی IIT اور جامعہ جیسے اداروں کی بنیاد رکھی۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام نے اس ملک کو میزائل اور ایٹمک طاقت بنایا۔ آج بھی ہمارے مسلمان بھائی فوج میں، پولیس میں، ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، مزدور بن کر اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ آزادی کے بعد ہم تعلیم میں پیچھے رہ گئے۔ انگریزی حکومت نے ہمیں تعلیم سے دور رکھا، اور آزادی کے بعد ہم خود ہی دینی تعلیم کو کافی سمجھ بیٹھے، جبکہ اسلام نے ہمیں دونوں تعلیم سکھاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ تو آزادی کے بعد کی اس حالت کو بدلنے کے لیے ہماری 3 ذمہ داریاں ہیں۔ وطن سے سچی محبت۔ اسلام میں وطن سے محبت ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے۔ وطن سے محبت کا مطلب صرف 15 اگست کو جھنڈا لہرانا نہیں ہے۔ وطن سے محبت کا مطلب ہے اپنے محلے کو صاف رکھنا، رشوت نہ دینا، قانون کا احترام کرنا، اس ملک کے ہر ناگرک سے محبت سے پیش آنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے انتہا محبت تھی۔ جب آپ ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے مکہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو مجھے سب سے پیارا ہے، تو ہمیں بھی اپنے بھارت سے ایسی ہی محبت کرنی چاہیے۔ آج کا سب سے بڑا جدوجہد قلم کا جدوجہد ہے۔ آزادی کے 78 سال بعد بھی اگر ہماری بچیاں اسکول نہیں جا رہی ہیں، ہمارے بچے محنت مزدوری کر رہے ہیں، تو یہ ہماری ناکامی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنانا ہے، اور ڈاکٹر بھی، کلکٹر، سائنٹسٹ بھی بنانا ہے۔ جب تک ہم تعلیم میں آگے نہیں بڑھیں گے، ہم آزادی کا صحیح مطلب نہیں سمجھ پائیں گے۔ تیسرا، اخلاق اور بھائی چارہ۔ بھارت ایک گلدستہ ہے جس میں ہر رنگ کے پھول ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ پڑوسی چاہے کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، اس کا خیال رکھو۔ آزادی کے بعد اس ملک کو سب سے زیادہ ضرورت امن کی ہے۔ نفرت سے کوئی ملک ترقی نہیں کرتا۔ ہمارا کام ہے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی سچائی سے لوگوں کے دل جیتنا، جیسے صحابہ کرام نے اپنے اخلاق سے اسلام پھیلایا تھا۔ آخری بات تو میری بہنوں، آزادی کے بعد بھارت نے بہت کچھ پایا اور بہت کچھ کھویا بھی، لیکن وقت آ گیا ہے کہ ہم شکوہ کرنا بند کریں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا ہے جہاں ہم اذان دے سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس سے بڑی آزادی کیا ہوگی؟ اب اس آزادی کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کو دنیا کا بہترین ملک بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، یہاں کے ہندو مسلم میں اتفاق و محبت قائم رکھے۔
اور ہمیں اس ملک کا بہترین شہری اور دین کا سچا پیروکار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔